یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی 7 احرف۔ حضرات، قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ وہ کتاب ہے جو اپنے اندر بہت سے اعجازات کو سموئے ہوئے ہے۔ انہی اعجازات میں سے ایک اعجاز قرآن مجید کا 7 احرف میں نزول ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ آج میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید کا 7 احرف میں نزول کیوں ہوا، اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اسی وجہ سے سب سے پہلے قرآن مجید لغت قریش میں نازل ہوتا رہا۔ لیکن جب اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا اور عرب کے دوسرے قبائل بھی اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان کے لیے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر لغت قریش میں پڑھنا مشکل تھا۔ اسی مشکل کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف فلم ازل استزید حتی انتہا الی 7 احرف۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے قرآن مجید ایک حرف پر پڑھنے کے لیے کہا، میں نے ان سے زیادتی کا سوال کیا، تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 7 احرف تک بات پہنچی۔ اب 7 احرف کے متعلق علماء کے اندر مختلف اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کی جلد اول میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں 40 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات اس سے مراد لغات کا اختلاف مراد لیتے ہیں، وہ 7 احرف سے مراد 7 قسم کی لغات مراد لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تطبیق درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کے درمیان سورۃ الفرقان کے پڑھنے میں اختلاف ہوا، اور یہ دونوں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سنی اور ان سے بھی سنی، اور کیا فرمایا، ہاکذا انزلت وہاکذا انزلت، یعنی کہ قرآن مجید اس طرح بھی نازل کیا گیا ہے اور اس طرح بھی نازل کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں لغت قریش، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں اختلاف ہوا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد لغات کا اختلاف نہیں۔ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 8ویں صدی کے بہت بڑے محقق ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے 30 سال کے عرصہ تک غور کرتا رہا۔ 30 سال کے بعد جو مجھے اس کا معنی سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد 7 طرح کی وجوہ ہیں، اور اسی کو امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح شمار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز الفاظ کا اختلاف ہو، اس کے بعد دوسری چیز حروف کی کمی و زیادتی کا اختلاف ہو، تیسری چیز تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہو۔ اسی طرح امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھی چیز شمار کی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ واحد تثنیہ جمع کا اختلاف ہو، اسی طرح افعال کے صیغوں کا اختلاف ہو، اور اسی طرح اعراب کے تغیر کا اختلاف ہو۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں یہ فکر اور سوچ پائی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصاحف لکھوائے تھے تو 6 حروف کو حذف کر دیا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی دوسرے پارے میں جو آیت ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ تو حکماً منسوخ ہو چکی ہے، آپ اس کو پھر کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے نہیں نکالا میں اس کو کیوں نکال دوں؟ حضرات، یہ جو حدیث انزل القرآن ولا سبعۃ احرف، محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے، محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر متعدد طرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث 7 احرف یہ متواتر ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور تفسیر ابن کثیر کے مصنف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 صحابہ نے نقل کیا ہے۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، قاضی ابو یعلا اپنی مسند میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک روز وہ منبر پر تشریف لاتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے انزل القرآن ولا سبعۃ احرف کلھا کاف شاف، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی کہ جن کا شمار کرنا ناممکن تھا۔ حضرات، یہ علم ہم تک من وعن ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے محنتیں کی، اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ قرأت اشرا کے سب سے پہلے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 70 سال تک اسی قرأت کی تعلیم دینے میں گزار دیے۔ ان کے شاگرد امام قلون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا جا گیا ہے کہ وہ 50 سال تک قرآن مجید کو سیکھتے ہی رہے۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ کو نحو کے میدان میں بہت آگے ملتے ہیں، وہاں قرأت اشرا کے میدان میں بھی آگے ملیں گے۔ یہیں پہ بس نہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ 50 سال تک، اپنی زندگی کے 50 سال انہوں نے قرأت قرآنیہ کی تعلیم دینے میں گزار دیے۔ ان کے شاگردوں کے کیا کہنے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 24,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ میں جب امام عاصم سے پڑھنے جاتا تھا میں سبق میں کبھی بھی ناغہ نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ شدید بارش کیوں نہ ہوتی، اور بعض اوقات بارش کی وجہ سے پانی میری کمر تک یا اس سے بھی اوپر ہوا کرتا تھا۔ حضرات، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہماری قرآن سے کتنی محبت ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، جہاں پر قرآن نے محنتیں کی وہاں پر ہر فکر اور ہر طبقہ کے لوگوں نے محنتیں کی۔ ہم محدثین کی طرف آ جاتے ہیں، محدثین میں امام دارقطنی، امام قزوینی، اسی طرح امام ذہبی، امام سخاوی اور ابن ابی سعدات آپ کو محدثین میں بھی نظر آتے ہیں، قرأت اشرا کے قراء میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، مفسرین کی طرف آ جائیے، ابو العالیہ احمد بن محمد قرطبی، ابن جریر طبری، اسی طرح علی بن عبد الکافی السبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مفسرین قرآن میں بھی ملیں گے اور قرأت اشرا کے قراء میں بھی نہیں ملیں گے۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، انسان سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہے جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس علم کی آبیاری کرنے میں ان لوگوں نے بھی محنتیں کی جو آنکھوں جیسی نعمت الہی سے محروم تھے۔ امام حفص بن عمر الدوری رحمۃ اللہ علیہ جو قرأت بصری کے بھی راوی ہیں، قرأت کسائی کے بھی راوی ہیں، لیکن تھے نہ بینا، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرأت کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی۔ یہیں پہ بس نہیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جس کو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے قرأت سبا کو 1173 اشعار میں کوزے کی طرح بند کر دیا، وہ بھی نابینا تھے۔ اسی طرح اس صدی کے بہت بڑے محقق، قرأت اشرا کے بہت بڑے مفکر امام متولی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نابینا تھے۔ حضرات، یہیں پر بس نہیں، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اور اسی طرح قرأت اشرا کے قراء میں بھی نظر آتے ہیں۔ تعلم القراءۃ العشر وهو ابن 80، انہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال کی عمر میں قرأت قرآنیہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرات، میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرأت قرآنیہ کو سمجھنے اور ان کے بارے میں اپنے غلط افکار کو درست راہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ
إنه هو الغفور الرحيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. یہ تھے قاری محسن الہی ظہیر صاحب.